بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں اس امت کے ہر فرد کو مالک نے اتنی خصوصی رحمتوں سے نوازا کہ اگر انسان تھوڑی سی محنت اور کوشش کرے تو کامیابی و کامرانی اللہ کی رحمتوں کے صدقے میں اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں نے لیلۃ البراء یعنی شب برات کے عظمتوں، رفعتوں اور مالک الملک کی بخششوں، مغفرتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ آج دن ہے 15 شعبان المعظم کا۔ یہ رات جمعۃ المبارک کی رات بھی تھی اور آج جمعۃ المبارک کا برکت والا دن ہے جو سید الایام ہے، دنوں میں سب دنوں کا سردار۔ لوگ اس بحث میں پڑے ہوئے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت اور عظمت ہے یا نہیں، تو مالک الملک کی رحمتوں کو یاد کر کے جو بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو یہ مالک نے آقا علیہ السلام کے نالین پاک کی خیرات اس امت کو خاص کرم نوازیوں سے نوازا ہے کہ اس کی عطاؤں کا کوئی حد و حساب بھی نہیں ہے۔ یہ رات تو خصوصی عظمتوں والی رات تھی۔ بندہ مومن کے لیے تو اللہ پاک نے ہر رات ہی عظمتوں والی بنائی ہے جس میں اس کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہو۔ مالک الملک نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو محیط ہے اور اتنی وسعتوں والی ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی وہ نہیں آ سکتی۔ جو مالک الملک کی کرم نوازیاں ہیں وہ اتنی بے حساب ہیں کہ اگر انسان کو اخلاص نیت نصیب ہو تو مالک کی کرم نوازیوں سے وہ ذرہ برابر بھی غفلت کے اندر اپنی زندگی بسر نہ کرے۔ اس کی عطائیں اتنی بے حساب ہیں کہ اگر انسان کو مالک الملک فہم و فراست اور اللہ کی ذات کا شعور اور ادراک عطا فرما دے تو جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔
میں تجھے ڈھونڈتا رہا تسبیح کے دانوں میں، تو ذرہ ذرہ میں عیاں تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ مالک الملک نے اتنی کرم نوازیاں، رحمتیں بے حساب عطا فرمائی ہوئی ہیں کہ بندے کو اس کا ادراک اور شعور ہی نہیں ہوتا۔ اگر اس شعور کا ایک قطرہ نصیب ہو جائے تو مالک الملک نے جو کرم نوازیاں انسان کو اپنے وجود میں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے بھی کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے بصارت دی ہے، آنکھیں دی ہیں، آپ کو سارے رنگ، بہاریں، رعنائیاں دنیا کی نظر آتی ہیں۔ کبھی کسی نابینا شخص سے پوچھیں کہ یہ آنکھیں کیا ہیں جو مالک نے عطا کی ہیں، تو وہ یہ چاہے گا کہ میری ساری کائنات بھی اگر کوئی لے کے مجھے آنکھیں لوٹا دے تو میں یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انسان کو پیاس کی حالت میں پانی کا ایک گلاس ساری کائنات نظر آتا ہے، لیکن ہمیں ان اللہ کی نعمتوں اور اس کی کرم نوازیوں کا احساس نہیں ہے اور ادراک نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی کرم نوازیوں کی طرف نظر ڈالیں تو کبھی کسی کو کوئی شکوہ نہ رہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوتے ہیں کہ دوسروں کو زیادہ ملا ہے، مجھے کم ملا ہے۔ کیا پتہ کہ اگر مالک حساب کر لے تو جو تجھے ملا ہے تو اس کا بھی مستحق تھا یا نہیں، اس کا کہاں استحقاق تیرے پاس تھا۔ یہ بھی جو دیا ہے یہ بھی تو مالک کی عطا ہی ہے نا، تمہاری اپنی کارکردگی تو اس میں زیرو ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو مالک کی عطائیں اتنی زیادہ ہیں کہ پوری کائنات میں بکھری پڑی ہے۔ اپنے وجود میں بھی مالک الملک نے اپنی عطاؤں کی لائنیں لگا دی ہیں، اور ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، ہماری نشانیاں تمہارے اپنے وجود میں موجود ہیں، اگر اپنے من میں جھانکیں تو تمہیں پتہ چلے کہ ہم نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے۔ لیکن مالک الملک جو بے حساب عطائیں فرماتا ہے، وہ یہ پسند کرتا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی عطا کیا ہے نا، وہ ہمارے نام پر کوئی لٹانے والا ہو۔ جو اس پر سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، بس وہ سانپوں کو ہی پالتے ہیں، اپنے من کے نفس سانپ کو پالتے ہیں۔ اور مالک الملک بخیل لوگوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، کیونکہ وہ خود سخی ہے تو سخیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ جو دوسروں پر لٹانے والے ہوتے ہیں وہی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں۔ مالک الملک یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا خرچ کیا، میری مخلوق کو کیا دیا، کتنا دیا، یہ نہیں دیکھتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے دیا، یعنی من میں کیا ہے۔ تو اگر وہ اخلاص نیت کے ساتھ ایک کھجور کا دانہ بھی دے دے تو مالک الملک اس ایک کھجور کے دانوں کو اود پہاڑ جیسے اتنے بڑے وجود کے برابر سونے سے بھی زیادہ اپنی بارگاہ میں شمار کر سکتا ہے۔ بات ساری جو ہے نا وہ اخلاص کی ہے کہ نیت میں کیا ہے۔
تو مالک کی عطاؤں کا تو شمار ہی کوئی نہیں. اس نے فرمایا رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے، کوئی اس میری رحمت کے دائرے سے باہر چیز نہیں. میں چاہوں تو بس ایک لفظ اور ایک جملے، ایک کھجور کے دانے، ایک درہم، 1 روپے کے بدلے میں کسی کو سمندروں سے بھی زیادہ عطا فرما دوں. تو یہ راتیں، یہ گھڑیاں اس وقت تک کارآمد ہوتی ہیں جب انسان کا من، انسان کا اندر اخلاص و للہیت کے ساتھ رب کائنات کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. یہ میں نے ایک آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 261 نمبر آیت ابھی تلاوت کی ہے. اس کے کلام کا ہر لفظ اپنے اندر سمندروں جیسے، سمندروں کی وسعتوں سے بھی زیادہ معنویت رکھتا ہے، وسعت. ایک لفظ میں اربوں حکمتیں اور معانی چھپے ہوئے ہیں. بس انسان کو شعور اور ادراک کی آنکھ نصیب ہو تو اس کو نظر آئے، تو پھر ہر شے ہی اس کو اللہ کی کرم نوازیوں کی ایک داستان سناتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ پیچھے اس سے پورا رکوع اللہ رب العزت نے اپنی قدرتوں، اپنی رحمتوں سے مثالیں دے کر انسان کو سمجھایا کہ ہم کسی کے محتاج تو ہیں نہیں، نہ ہمارے خزانوں میں کوئی کمی ہے. ہم ساری کائنات بھی کسی کو دے دیں تو ہمارے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس کو پڑے جس کا گنا چنا ہو، اور جس کا گنا چنا نہ ہو، سب کچھ اس کا ہو اور وہ کسی کا محتاج بھی نہ ہو، تو اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے. اس لیے چونکہ وہ خود بڑا سخی ہے، بڑا بردبار ہے، غلطیوں کو، بندوں کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دینے والا ہے. 100 بار توبہ کر کے توبہ توڑ بھی دے تب بھی اپنی رحمت کے دروازے کسی پر بند نہیں کرتا. بس یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں. بس اس کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے بندہ مومن کی معراج ہی یہی ہے کہ وہ مالک کی عطاؤں پر نظر رکھتے ہوئے اس کی بارگاہ کی طرف صدق و اخلاص کے ساتھ رجوع کرے. تو صوفیاء کہتے ہیں ہر شب قدر است گر قدر بدانی. ہر رات ہی لیلۃ القدر بن جاتی ہے اگر اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کی کرم نوازیاں یاد رہیں تو. بس وہ اخلاص چاہیے، اس اخلاص سے ہی سب کچھ نصیب ہوتا ہے. اللہ رب العزت کلام مقدس میں جب انسان کو ان حقائق سے پردہ اٹھا کے سمجھانا چاہتا ہے تو مالک مثالیں بیان کرتا ہے، اور ان مثالوں کے ذریعے سے انسان کی آنکھوں کے سامنے حقیقت باشگاف ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے. جو چیز شاید ویسے اس کو سمجھ نہ آئے تو جب مثال مالک بیان کرتا ہے تو اس سے سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے. یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی 261 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، اس میں ایک مثال بیان کی ہے مالک الملک نے ان لوگوں کو کی جو اللہ کی عطاؤں میں سے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں. وہ علم ہو تو علم خرچ کرتے ہیں،
अक्ल व फिरासत हो तो वो अक्ल व फिरासत बांटते हैं, वो मालो दौलत हो तो वो मालो दौलत को बांटते हैं। वो जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह की अता की हुई, तो वो बस हमेशा यही याद रखते हैं कि इसमें मेरा तो है ही कुछ नहीं है, मेरा क्या है। तो जिसने दिया है उसी के नाम पर मैं ये सारी चीज़ें ही लौटा दूँ तो फिर भी हक़ बंदगी पूरा नहीं होता। सारा ही लौटा दें तो क्या एहसान किया है। उसने दिया था तो उसके नाम पर लौटा दिया तो क्या काम किया। लेकिन वो इतना करीम है कि खुद देकर फिर मांगता है कि अब मेरे नाम पे ज़रा आ। तो अदल के पैमाने पर उसका कोई अजर बनता नहीं है, लेकिन मालिकुल मुल्क उस इखलास की बुनियाद पर इतना अता करता है कि जितना पहले दिया था उससे पता नहीं कितने गुना बढ़ा के देता है। कोई समझे तो इस आयत में यही बात बयान की। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम, उन लोगों की मिसाल जो अपने मालों को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। अल्लाह की राह में शर्त है, एहसान जताने के लिए नहीं खर्च करते हैं, सखी कहलवाने के लिए नहीं खर्च करते हैं, लोगों की वाह वाह हासिल करने के लिए खर्च नहीं करते हैं, क्योंकि ये मामला अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान है। वो चाहता है कि बंदा अव्वल तो ज़ाहिर ना करे, बल्कि मेरा और उसका मामला है, बस हम खुद ही निपटेंगे, किसी को बताने जताने की ज़रूरत ही नहीं। बस इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कभी दूसरों को तरगीब देने के लिए भी, ज़ाहिर करने को भी रद्द नहीं करता कि दूसरों को तरगीब हो, वो ज़ाहिर करे तो शायद किसी भूले हुए शख्स को याद आ जाए कि मुझे भी तो अल्लाह ने अता किया है, तो मैं भी तो इसी तरह इस रास्ते पर चल पड़ूं, तो शायद मेरी भी बिगड़ी संवर जाए। जो अल्लाह की राह में अपने माल खर्च करते हैं, अब उनकी मिसाल ऐसे है। अब उसकी मिसाल बयान की, कमासल हब्बतिन, उस एक दाने जैसी मिसाल है, एक दाना। ठीक है, अब गंदम का एक दाना हम ज़मीन में डालते हैं तो नज़रों से ओझल हो जाता है, लेकिन डालने वाला किसान, अब मिसाल सिर्फ एक किसान की है, इससे समझाया सारी कायनात के हर फर्द को है। जैसे किसान दाना डालता है तो अंबतत सबा सनाबिल, तो उस एक दाने ने 7 बालियां निकाली। आपको मालूम है कि आप ज़मीन में अगर उंगली रख के सुराख करना चाहें तो नहीं कर सकते, लेकिन उस दाने से निकलने वाली एक कॉम्पल कितनी नाजुक होती है कि अगर उसको हाथ लग जाए तो मुरझा जाए, लेकिन मालिक ने उस एक कॉम्पल के अंदर कितनी ताकत रखी है कि वो ज़मीन का सीना चीर के बाहर निकल आती है। ये मालिक की कुदरतों के क्या नज़ारे उसने समझाने के लिए रखे हैं। तो अब वो था तो दाना, लेकिन एक उस दाने में मालिक ने इतनी ताकत रखी है कि उसने अपने वजूद से 7 बालियां निकाली। फी कुल्ले सुंबलतिन मिअतु हब्बा, उस बाली के ऊपर एक सिट्टा लगा,
اور ہر سٹے میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اس ہر سٹے میں ہم نے 100 دانے بھر دیے۔ اب اس کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، جو سٹے میں ہر دانہ ہوتا ہے نا، ہر دانے کو مالک نے وہ حفاظت عطا کی ہے کہ اس کے اوپر ایک پردہ ہوتا ہے، باہر کی کوئی شے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی جب تک دانہ اس پردے کے اندر موجود رہتا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام نے وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال زراعت ہوگی، پھر 7 سال خشک سالی کے آئیں گے، تو ہماری تو گندم 1 سال میں ہی خراب ہو جاتی ہے، یا ہمارے بد نصیب لوگ منگواتے ہی خراب گندم ہے، اپنے چند ٹکوں کی خاطر پتہ نہیں اپنا دوزخ بھرتا ہی نہیں ہے، اس سارے کو لے کے پتہ نہیں جانا کدھر ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ تھا کہ 7 سال میں جتنی گندم اگی تو ان کو سٹوں سمیت، اس پردے سمیت محفوظ کیا، اسی میں رکھا۔ اب اس میں اگر رکھیں تو اس پر باہر کے کوئی اثرات ظاہر نہیں ہوتے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج کی اس جدید دور میں اگر ہوا کی نمی کو نکال دیا جائے، پولی تھین کے بیگ میں ہوا کے اثرات کو وہاں سے نکال کے بند کر دیا جائے تو 5 سال بھی کوئی چیز پڑی رہے تو کبھی خراب نہیں ہو۔ اب اس کا بیان سیدنا یوسف علیہ السلام نے کتنی صدیاں پہلے دنیا کو دکھا دیا تھا۔ اب انسان کی عقل تو تلاش کرتے کرتے اب اس تک پہنچی، اس کو کر کے دکھایا ہے اللہ کے نبی نے۔ تو مالک نے فرمایا کہ ہم کون ہے جو اس ایک سٹے میں 100 دانے بھر دیتا ہے، تو یہ ہم کرتے ہیں۔ یہ مالک نے فرمایا یہ ہماری قدرتیں ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ یہاں تک محدود نہیں ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کے اوپر ایک سٹہ ہو، ہر سٹے میں 100 دانے ہوں۔ 100 دانے فرمائے ہیں ہر سٹے میں، تو ایک دانہ کتنا ہو گیا؟ 700 دانے۔ مالک نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ حد نہیں ہے بلکہ اس کو مالک کئی گنا اور بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو ہم ماننے والے تو اس رب کے ہیں جس کی عطائیں حد بھی نہیں رکھتی، اور پھر بات کرتے ہیں کہ شب برات میں کتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، کیسے بخشش ہوتی ہے، کتنے درجات بیان کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مالک الملک نے تو اپنی قدرتوں کے نظارے ہر بندے کو دکھلائے ہیں۔ کیا کافر بیج بوتا ہے تو اس سے سٹے نہیں نکلتے؟ مومن کی کوئی شرط ہے؟ ماننے والے ہونے کی شرط ہے اس میں؟ نہیں، یہ مالک کے خزانے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، کوئی لینے والا تو ہو۔ کافر کو بھی سمجھایا ہے، مومن کو بھی سمجھایا ہے، چھوٹے کو بھی سمجھایا ہے، بڑے کو بھی سمجھایا ہے، پی ایچ ڈی کو بھی سمجھایا ہے، جاہل آدمی کو بھی سمجھایا ہے، اور ایسی مثال سے سمجھایا ہے جس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری بھی نہیں۔ کیا کمال ہے! سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! اس مثال کو سمجھنے کے لیے ایمانداری سے بتائیں، کسی پی ایچ ڈی ڈگری کا ہونا ضروری ہے؟ کیا عالم ہونا ضروری ہے؟ بڑا ہونا ضروری ہے؟
چھوٹے بھی وہی دیکھتے ہیں، ان کو بھی وہی سمجھ آتی ہے، جاہل کو بھی وہی سمجھ آتی ہے، بلکہ کسان جو جاہل لوگ ہیں ان کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ شاید پڑھے لکھے کو اتنا شعور اور ادراک نہ ہو جتنا اس ان پڑھ کسان کو مالک نے سمجھا دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انبتت سبع سنابل، اس